اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اور اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو نہ اٹھائیے جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار مشرکین انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، جس سے ان کا غرور اور ان کا تکبر واضح طور پر ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد چونکہ غریب لوگ، فقیر لوگ، غلام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری اہانت ہے، اس لیے آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہی ٹھہری کہ موقع دے کے دیکھ لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے تو اپنے ہی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو ہدایت مل جائے تو سب کی مشکلیں کم ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان بھی کچھ اس طرف تھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ایسا نہ کریں، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں جو صبح و شام ہر وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ اور ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ فاقہ مست لوگ ہیں جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف کھانے پینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، وگرنہ اخلاص ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر دیا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ ان کے حساب میں ہے، نامہ اعمال میں ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ سے اس سے متعلق کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور جو کچھ آپ کے نامہ اعمال میں ہے، آپ کے حساب میں ہے، ان پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنے نامہ اعمال کو لے کر پیش ہوگا۔ اگر بالفرض ان میں اخلاص نہیں ہے تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کے سامنے چونکہ وہ کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طلب ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے آپ بس ان کے ظاہر کو دیکھ کر اس سے متعلق ان پر محنت کرتے رہیں، ان کی طرف توجہ دیتے رہیں۔ اور تقریباً یہ بات ایسی ہے جو انسانیت کی ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات پیدا کی، ان میں انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا تھا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا نظم قائم ہو، خلافت اللہ کی قائم ہو۔ لیکن انسان نے بھی عملی طور پر اپنے آپ کو عام جانوروں میں سے ایک جانور تصور کر لیا ہے کہ میں ان جانوروں میں سے جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک مخلوق ہوں جو باقی سب سے ہوشیار ہوں، عقل مند ہوں، چنانچہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ساری مخلوقات کو اپنے تابع کروں، ان پر اپنی حکومت قائم کروں، اپنے مقاصد حاصل کروں۔ اسی چکر میں پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر انسانوں میں جو فرق رکھا ہے، کچھ صحت مند ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، تو یہ سارا کچھ ایک آزمائش کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے ہے۔ لیکن انسان کو شروع سے ہی یہ غلط فہمی رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے
شاید یہی شرافت کا اور عظمت کا معیار ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں شرافت اور عظمت کے معیار بالکل علیحدہ ہیں، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تشریعی نبی حضرت نوح علیہ السلام تصور کیے جاتے ہیں۔ ان سے پہلے انبیاء اکرام ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، لیکن ان کا کام زمین کی آباد کاری تھا۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو راستے سے بھٹکا ہوا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو باقاعدہ انسانیت کی ہدایت کے لیے شریعت دے کر بھیجا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں تقریباً یہی بات کہی گئی ہے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کہ وہاں نوح علیہ السلام کو بھی وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں، حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جواب میں یہی کہا تھا کہ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، تم گھٹیا ہونے کا معیار جس چیز کو قرار دے رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ گھٹیا یا عظمت کا معیار اعمال ہیں، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال اخلاص پر مبنی ہیں یا اخلاص پر نہیں ہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں، حساب کتاب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ حساب لیں گے، اخلاص والے، اعمال والے، عظمت والے وہ ایک طرف ہو جائیں گے، ان کو عظمتوں کی جگہ میں ٹھہرایا جائے گا، اور پھر جو اعمال سے خالی ہوں گے، اخلاص سے خالی ہوں گے، ان کو جہنم کے اندر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو مجھے تو ان کے اعمال کا پتہ نہیں ہے، اور یہ طرز بھی اس لیے اختیار کیا تاکہ مخاطب میں اشتعال پیدا نہ ہو، سمجھانے کی کوشش کی ان کو بھی کہ معیار جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ معیار اور ہے، اور اس کی پرکھ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ کر لیں گے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ وہ اگر ان پر الزام دیتے ہیں کہ یہ اخلاص کی بنیاد پر آپ کے گرد جمع نہیں ہے، تو یہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے۔ چنانچہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ان کو نہ اٹھائیں کہ اس سے آپ زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک نبی کے لیے تو یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، سنانا یہاں پر بھی مشرکین ہی کو مقصود ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ یہاں ہونے والا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی چیز کا پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ اسی طرح ہم امتحان میں ڈالتے ہیں بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے۔ لَيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ شانیں تو اونچی ہماری تھیں، مال تو زیادہ ہمارے پاس تھا، طاقت تو ساری ہمارے پاس تھی، ہمارے ہوتے ہوئے ان غریبوں کو، ان فقیروں کو ایمان جو ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عظمت، کوئی شرافت میں اضافہ ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو آزمائش ہے تمہاری کہ آیا تم ہدایت کو قبول کرتے ہو یا اپنے غرور اور تکبر کی آڑ لے کر تباہی کی طرف چلے جاتے ہو۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ سب سے زیادہ شکر گزاروں کو جاننے والے نہیں ہیں؟ معیار تو شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری یہی ہوتی ہے کہ اعمال کو تسلیم کر لیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ تو کون شکر گزار ہے، کون ناشکری کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ بھلا کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔